ایک التماس سورہ فاتحہ سید علی حسن اکبری سن آف سید شاہد حسین اکبری کے لیے اور عموماً تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل استغفر اللہ ربی واتوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ایہا المکی المدنی الامی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج دعا ہے رب کائنات بصدقے ذکر محمد وعلى محمد مرحوم کی شفاعت فرمائے، رب کائنات ان کے درجات کو بلند فرمائے، عالم برزخ کی منازل کو آسان فرمائے، رب کائنات انہیں محمد و آل محمد کے جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ ان سمیت جتنے بھی ہمارے مرحوم مومنین و مومنات دنیا سے گزر چکے ہیں، خصوصاً شہدائے آل محمد اور وہ تمام افراد کہ جن کے محنتوں کے سبب سے یہ مکتب زندہ و جاوید ہے، رب کائنات ان سبھی کے درجات کو بلند فرمائے اور ان سمیت ہم سب کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ بلند تر صلوات پڑھ لیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل عزیزان محترم، یقیناً ہماری زندگی بھی محمد و آل محمد سے وابستہ ہے، ہماری موت بھی محمد و آل محمد سے وابستہ ہے۔ یہ ہم پر اربہ احسان ہے مولا کائنات کا کہ ان کا شیعہ ہونے کی وجہ سے، یہ شیعان اہل بیت ہونے کی وجہ سے، میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں ایصال ثواب کی مجالس میں، اکثر آپ نے مجھ سے سن رکھا ہوگا کہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے، ہم زندگی میں اور کوئی کام کر سکیں یا نہ کر سکیں، جس معاشرے میں خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس میں کوئی بڑی تبدیلی کا باعث بن سکیں یا نہ بن سکیں، ہماری وجہ سے معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ ہو سکے یا نہ ہو سکے، ہم کوئی بڑی نامور زندگی گزار سکیں یا نہ گزار سکیں، ہم کوئی نام بڑا پیدا کر سکیں، کوئی مارکہ مار سکیں یا نہ مار سکیں، مگر کم از کم مولا امیر کا شیعہ ہونے کا ہمیں کم از کم اتنا اجر ضرور ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری زندگی کی اتنی قیمت ضرور پڑے گی کہ ہماری موت کے جواز سے ایک مجلس محمد و آل محمد برپا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ آپ اس پہ جتنا سوچتے چلے جائیں تو یہی زندگی کی قیمت بہت ہے، ہم اور کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، کم از کم چاہے جتنے بھی افراد ہیں بیٹھے تو اسی جواز سے ہیں نا کہ ایک مومن نے دنیا کو چھوڑا مگر اس کا دنیا چھوڑنا جواز بن گیا اس مجلس حسین کا، اور جس خدا نے قبول کرنی ہے اس نے تعداد نہیں دیکھنی، اس نے ذکر کی نیت کو دیکھنا۔ لہٰذا اور میں یہی عرض کیا کرتا ہوں، کیا کوئی ایک درود کا اجر کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ کوئی ایک
ایک مرتبہ خلوص دل سے سبحان اللہ نکلے تو کیا اس کا کوئی اجر کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ آپ روایتیں جا کر پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے، اجر ہی اجر، اجر ہی۔ ایک مرتبہ ماشاءاللہ کہہ دیا ہو، ایک مرتبہ سرکار رسول کا نام لے لیا ہو، ایک مرتبہ کسی معصوم کا نام دل سے پکارا ہو، ایک درود پڑھا ہو، جب ان کے اجر نہیں الگ الگ کاؤنٹ نہیں ہوتے، خدا جانے ایک مجلس حسین کا اجر کیا ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وعجل فرجہ۔ تو سوچئے خدا کا ہم پہ کیا یہ احسان مطلب کافی نہیں ہے؟ اور زندگی میں کوئی مارکا ماریں یا نہ ماریں، کم از کم ہماری زندگی کی اتنی قیمت ضرور پڑے گی کہ انشاءاللہ ہماری موت کے جواز سے ایک مجلس حسین برپا ہوگا، ایک مجلس آل محمد ہماری زندگی اس دنیا کو چھوڑنے کے سبب سے ہوگی، اور خدا جانے پھر ایک مجلس کا اجر خدا کی نظر میں کیا ٹھہرے گا۔ اس کا مطلب ہے ہر مومن قیمتی ہے، اس کا مطلب ہے ہر مومن کی اتنی قیمت ہے کہ وہ ذکر آل محمد کا باعث بن سکتا ہے۔ عزیز، ہر موت ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ بہرحال وقت کو بہرحال تھم جانا ہے، اس زندگی کی گاڑی کا کوئی نہ کوئی اسٹیشن حتمی آنا ہی آنا ہے، لہٰذا مومن وہی ہے جو اپنے کردار کے اوپر اصلاح رکھے۔ مومنین کے لیے خود مولا امیر نے اپنی آمد پر دنیا میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام قد افلح المؤمنون، پہلی آیت ہی مولا امیر نے رسول کے ہاتھوں پہ یہ پڑھی تھی، تحقیق مومن کامیاب ہے، یعنی کامیابی کی ضمانت۔ ابھی تو مولا امیر دنیا میں آئے تھے، ابھی تو مولا کے مومنوں نے بننا تھا، ابھی تو مولا کے مومنوں نے دنیا میں آنا تھا، ابھی انہوں نے اپنے کردار کا اظہار کرنا تھا، ابھی تو وہ شجر طیبہ کامل ہو رہا تھا، ابھی اس کے پتے تو آنے تھے، مگر پہلے ہی اس بات کی گارنٹی دے دی مومنین کا، الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، مگر وہ جو اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کردار اور ایمان کا تعلق اتنا گہرا اور ساتھ ساتھ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ مومن ہو اور صاحب کردار نہ ہو، اور صاحب کردار ہے تو پھر اسے مومن ہی ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، لہٰذا کیسے ممکن ہے کہ مومن نصیحت حاصل نہ کرے؟ ہر ایک ہوتی ہوئی موت، واقعہ ہوتی ہوئی موت مومن کے لیے ایک نصیحت ہے کہ انسان اس غلط فہمی میں وقت کو نہ ٹال دے، اپنے کردار کی درستگی میں کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے، ابھی جوانی ہے تو بڑھاپا آئے گا، ابھی بچپن ہے تو جوانی آئے گی، یہ آنے والے معاملات کو چھوڑ دیں، جو وقت ہاتھ میں ہے اس پہ توجہ رکھی جائے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا، جس نے، معصوم کا فرمان ہے، اپنی پلاننگ میں کل کے دن کو شمار کیا، اس نے موت کو اس کا صحیح مقام نہیں دیا۔ اللہ اکبر، یعنی توجہ فرمائیے گا، معصوم نے فرمایا جس نے کوئی بھی پلان کرتے ہوئے کل کو شمار کیا، ٹھیک ہے ہم پلاننگ کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، آئندہ کی پلاننگ ہونی چاہیے، مگر ایسا کرتے ہوئے موت کو اس کا صحیح مقام نہیں دیا جا رہا، کیونکہ موت نے کس لمحے کہاں پر کیسے آنا ہے یہ خدا کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ موت سے جو مرتے ہیں، اور وہ کیا ہی خوبصورت بات ہے، آپ کسی قبرستان میں چلے جائیے، آپ کسی قبرستان کے وسط میں جا کر کھڑے ہو جائیں اور صرف وہ جو کتبے آویزہ ہوتے ہیں قبروں پر، انسان وہ پڑھنے شروع کر دے، کبھی صرف گو کہ مکروہ ہے قبروں کے کتبے پڑھنا، مگر اس نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ صرف وہ ڈیٹ دیکھیں کہ زندگی کتنے سال گزاری، آپ کو اپنے ارد گرد کتنی ہی ایسی قبریں مل جائیں گی کہ جن پر سن پیدائش سے سن وفات تک جو ان کی کل ایج بنتی ہوگی وہ آپ کی ایج سے کم ہوگی۔ تو انسان صرف قبروں کے کتبوں سے اندازہ کر سکتا ہے ان کا کیا قصور تھا جو وہ دنیا چھوڑ گئے۔ اس کا مطلب ہے وہ وقت معین ہے، خدا کی ذات بہتر جانتی ہے۔ انسان یہ نصیحت کم از کم حاصل کرے، یہ یاد رکھے کہ پھر زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے زندگی، مگر ایک ہی دعا ہونی چاہیے، جب بھی آئے، جہاں پر بھی آئے، جس لمحے بھی آئے، موت جانے اس کا کام جانے، بس جس راہ میں آئے وہ آل محمد کی ہونی چاہیے۔ جو ہمارے ہاتھ میں، ہم وہ کام کریں، جو موت کا کام ہے وہ موت کو کرنا ہے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد والا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وعجل۔ عزیز، ایک شب کے فاصلے سے جو 23 ذیقعات کی تاریخ ہے، امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام کی شہادت سے متعلق جو تاریخ ہیں ان میں سے ایک تاریخ ہے 23 ذیقعات کی۔
اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں سفر میں بھی چہلم سے پہلے بھی امام رضا کی شہادت کی تاریخ آتی ہے، 29 سفر بھی امام رضا کی شہادت سے منسوبہ، 21 رمضان بھی امام رضا کی شہادتوں میں سے ایک تاریخ شہادت۔ مگر جسے شیخ عباس قمی نے بھی منتہی الامال میں لکھا اور علامہ ذیشان جوادی نے بھی جس تاریخ کو کنسیڈر کیا ہے وہ 23 ذیقعد کی تاریخ ہے، ایک شب کے فاصلے سے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بنتی ہے۔ لہٰذا گو کہ غالباً ادارے میں کل مجلس تو نہیں ہے، کل یا پرسوں کو مجلس تو نہیں ہے، لہٰذا ہم اسی مجلس کے اندر امام رضا علیہ السلام کا اس تاریخ شہادت کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں۔ ابھی امام کی ولادت گزری ہے اور اب شہادت کی تاریخ کی۔ تو عزیز دیکھیے، یہ وہ ہستی ہے جس کا ایک مومن اور اس کی موت سے تعلق بڑا گہرا ہے۔ ہر امام کے لیے مختلف قسم کے ہر امام کی زیارت کے مومن کے حوالے سے مختلف لطائف لکھے ہیں کہ فلاں امام کی زیارت پہ جانے کا یہ اجر ہے، فلاں امام کے مولا حسین کی زیارت کے بہت سارے اجر ہیں۔ زیادہ تر ائمہ کی زیارات کے جو اجر ہیں مولا صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ بلندر صلوات پڑھی گئے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ مگر ہر زیارت کے عوض میں اجر لکھا ہوا ہے کہ اس امام کی زیارت پر جائیے آپ کو خدا کی ذات یہ اجر عطا فرمائے گی، اس امام کی زیارت پر جائیے یہ اجر عطا ہوگا۔ امام رضا وہ کریم ابن کریم امام ہے کہ جو اپنی لیے خود ہی ضمانت دیتے ہیں، کسی اور امام نے نہیں ایسا فرمایا ان کے لیے۔ جس حدیث کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں، معصوم نے خود فرمایا تم میری زیارت پر آؤ، میں گارنٹی دیتا ہوں 3 جگہ میں تمہاری زیارت کو آؤں گا۔ اللہ اکبر! یہ کتنا عظیم، خدا کرے کہ جو جا چکے ہیں خدا تعالیٰ ان کو دوبارہ لے کر جائے، جن کو نصیب نہیں ہے خدا کی ذات انہیں دوبارہ لازمی لے کر جائے۔ کیونکہ کمال یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہم نے تاریخی حوالے سے پڑھ رکھے ہیں، شہنشاہی، بادشاہی، دربار کا لگنا، دربار کا منسوخ ہونا، یہ تمام اب چیزیں متروک ہو گئی ہیں دنیا سے۔ مگر اب بھی اگر اصل شہنشاہی کو محسوس کرنا ہے کہ عظیم دربار کا سجنا کسے کہتے ہیں، شہنشاہی کسے کہتے ہیں، تو آج بھی کوئی خراسان جا کے امام رضا کے روزے پر دیکھ لے تو سمجھ میں آتا ہے کہ شہنشاہی کسے کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ یعنی وہ چیزیں جو اب متروک ہو چکی ہیں، مگر اگر ابھی بھی ان کو اپنی اصل خوبصورتی اور حسن میں دیکھنا، شاہ کنے کہا جاتا ہے عظیم دربار کو جہاں عام افراد نہیں بڑے بڑے افراد جھکتے ہوں۔ کسی کے عام کے در کے اوپر کوئی اہم شخصیت آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں صاحب بڑی بات ہے، وہ اہم شخصیت اسے ملنے آئی تھی، سینیٹر اسے ملا، کانگریس مین اسے ملا، فلاں اس کو ملا۔ آج بھی آپ جا کر دیکھ لیجئے، کہیں اور نہیں، وہ جو جوتیاں اٹھا کر مومنین کی رکھ رہے ہیں وہ زمانے کے معزز لوگ ہیں، وہ زمانے کے معزز اور صاحب حیثیت ہیں جو امام کے در پہ آپ کو جوتیاں اٹھا کے رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ جنہیں آپ جوتیاں رکھوا کے تو ان سے نمبر لے لیتے ہیں، واپسی پہ نمبر دے کے جوتیاں لیتے ہیں، وہ کوئی عام افراد نہیں ہیں، وہ زمانے کے معزز، کوئی ججز ہیں، جرنیل ہیں، سیاستدان ہیں، اور انہیں بھی، اور عظیم علماء ہیں، آیت اللہ ہیں، مجتہدین ہیں، اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب چاہیں وہاں جا کر کھڑے ہو جائیں۔ خدا جانے کتنا کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ میری باری آئے کہ امام رضا کے در پہ کھڑے ہو کے مومنین کی جوتیاں اٹھانے کے لیے، پھر پتہ چلتا ہے عظیم دربار کسے کہتے ہیں۔ اور ایک جملہ امام کی عظمت پہ اس حوالے سے عرض کروں گا دربار کی شان کے متعلق کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، اب وہ عرض کرنے جا رہا ہوں جس کا میں عینی شاہد ہوں۔ معجزہ اسے کہتے ہیں، معجزہ کبھی بھی ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا۔ معجزے کی بہت ساری تعریفوں میں سے ایسی ان ایکسپیکٹڈ معجزہ ہوتا، جس چیز کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہو وہ معجزہ نہیں ہے۔ صبح ابھی میں کہوں تھوڑے چند گھنٹے کے بعد ایک معجزہ ہوگا کہ سورج نکلے گا، آپ میں سے کوئی شخص اس کو معجزہ تصور نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ چند گھنٹے کے بعد سورج نے نکلنا ہی نکلنا، لہٰذا اس کا نکل آنا معجزہ نہیں ہوگا۔ معجزہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ امام رضا علیہ السلام کا دربار وہ روئے ارض کا واحد دربار ہے جہاں معجزے اپنی بنیادی تعریف ہی کھو چکے ہیں۔ وہاں مومنین خود کو امام کی جالی سے باندھ کر اس یقین سے بیٹھے ہیں کہ معجزہ ہوگا اور ہوتا بھی ہے۔ یعنی اندازہ کیجئے اس عظیم دربار پہ معجزے اپنی بنیادی تعریف ہی کھو چکے ہیں۔
میں نے عرض کیا کسی اور امام کے حوالے سے یہ گارنٹی نہیں ہے، امام رضا گارنٹی دیتے ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ تم میری زیارت پر آؤ۔ کہاں کہاں؟ فرمایا منکر نکیر آ کے قبر میں سوال کریں گے، میں وہاں تمہارے پاس آؤں گا۔ آگے بڑھ کر پلے صراط سے گزرنا ہوگا، معصوم نے فرمایا وہاں دوسری مرتبہ زیارت کا موقع ملے گا، اور تیسری مرتبہ فرمایا جب نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا۔ اور دیکھا جائے معصوم کا کمال دیکھیں، صرف عالم برزخ کے آغاز سے، موت کے بعد سے لے کر جنت تک کے صرف یہی 3 سٹیجز نہیں ہیں، خدا جانے کتنے لمحات گزرنے ہیں، کتنے حالات گزرنے ہیں، مگر امام نے انہی 3 کی گارنٹی دی۔ اور میں نے عرض کیا دیگر ائمہ کی زیارت کا، امام صادق فضائل بتاتے ہیں، کربلا جانے کے فضائل کیا ہیں، دیگر ائمہ بتاتے ہیں، امام رضا نے خود فرمایا میں خود آؤں گا تمہارے پاس، اگر تم ایک مرتبہ میرے پاس آؤ گے یقیناً خلوص دل سے، میں یہ 3 جگہ تمہارے پاس آؤں گا۔ کمال امام دیکھیے، امام کی زیارت کو کہاں جانا ہے آپ کا کوئی چوائس نہیں، آپ کو پتہ ہے خراسان میں مشہد میں امام کا روزہ، مگر امام تو کہیں پر بھی آ سکتے تھے، ان 3 جگہ کی گارنٹی دی۔ کیوں؟ کیونکہ برزخ کے آغاز سے لے کر جنت کے دروازے تک یہی 3 مقام تھے جہاں مومن نے کانپنا ہے۔ معصوم نے تینوں جگہ کے لیے فرمایا گھبرانا نہیں، تو میری زیارت کو آیا، ان تینوں جگہ پر میں تیری زیارت کو آؤں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ امام رضا علیہ السلام کی یہ زیارت، خدا کرے کہ ہم، اور میں اولاد والوں کے لیے خصوصی کہوں گا، بچوں کے لیے یاد رکھیے، ہمارے بچوں نے بچپن سے سنا شکم مادر سے آل محمد کو کے فضائل سنے، مگر ہر معصوم کا، ہر معصوم جہاں فزیکلی موجود ہو، چاہے حیات میں چاہے قبر امام ہو، ہر امام کے جو مخصوص آثار امامت ہیں وہ معصوم کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ وہ ایک خاص روحانی تاثیر ہے جو معصوم سے قربت سے ہی پیدا ہوتا ہے، اسے ویسے نہ بیان کیا جا سکتا ہے نہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا بیان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ میں آپ کو سمجھاؤں وہ آثار کیا ہو سکتے ہیں، نہیں، وہ ہر مومن محسوس کر سکتا ہے مگر امام سے قرب اختیار کر کے۔ لازمی جن کے بچے چھوٹے ہیں، یہ خصوصاً ٹین ایج کے، کسی طرح بن پڑے، جب زیارات پر جانے کا موقع ملے اکیلے نہ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ بچوں کے اسکول کا بہانہ ہے اور یہ اور وہ مسئلہ، کوشش کریں بچوں کو ضرور لے کر جائیں، بچوں کو جا کر وہاں کھڑا کریں، پھر تاکہ وہ ان عقیدوں کو محسوس کر سکیں جنہیں وہ بچپن سے سنتے ہیں، وہ حقیقتاً محسوس کر سکیں کہ ائمہ معصومین کسے کہتے ہیں، اور آپ بچوں کی شخصیت میں وہ تبدیلی محسوس کریں گے۔ اگر آپ انہیں اس معرفت کے ساتھ کسی معصوم کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے تو واپسی پر ایسا ہو نہیں سکتا آپ کربلا سے ہو کر آئیں، آپ مشہد سے ہو کر آئیں، آپ کاظمین سے ہو کر آئیں اور بچے میں وہ تاثیر نظر نہ آئے۔ لازم ہے وہ تاثیر ضرور محسوس کروں۔ عزیز، امام معصوم علیہ السلام، اور اسی وجہ سے امام کو جو امام ضامن کہا گیا اس کی وجہ یہی 3 ضمانتیں جو امام نے فرمایا میں آؤں گا، گو کہ وہ ایک واقعہ سے، وہ اب چونکہ اب ایران جانے والے زائرین جانتے ہیں کہ وہ ضامن آہو زیادہ معروف ہو گیا ہے، جبکہ امام صرف امام ضامن ہے، اس کا مطلب یہ والی ضمانتیں تھی، وہ صرف ایک واقعہ ہے مگر وہ بھی بڑا لطیف ہے۔ امام ایک دن سرے راہ جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص ہے اور ہرنی کو اٹھا کر لے کر جا رہا، اس ہرنی نے معصوم کو دیکھا تو فوراً ہی استغاثہ کیا اور کہا مولا میری مدد کیجیے، مولا میرے چھوٹے بچے ہیں، اسے کہیے مجھے اتنی مہلت اس سے لے دیجیے، اتنی مہلت کہ میں ان بچوں کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دوں۔ معصوم نے وہ غیر عربی تھا، کوئی اجمی انسان تھا، معصوم نے، اور امام کو پہچانتا بھی نہیں تھا، معصوم نے فرمایا دیکھ یہ جو حیوان تیرے پاس ہے نا، چونکہ جانور حلال ہے اس لیے میں یہ تو تجھ سے چھڑا تو اس کو سکتا نہیں، میں تجھ سے لے نہیں سکتا ہوں، تیرا حق بنتا ہے، تو نے اس کو شکار کیا ہے، تو نے اس کو پکڑ لیا ہے، جانور بھی حلال ہے تیرا ہے، مگر دیکھ اتنی میں ضمانت دیتا ہوں تو اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، یہ پلٹ کر آئے گی۔ وہ اجمی حیران ہو گیا کہ یہ انسان کیسی شخصیت ہے کہ یہ ایک حیوان کی ذمہ داری میرے سامنے لے رہا۔ عزیز میں ایک جملہ عرض کروں گا، کمال یہ دیکھیے، خلوص دل ہونا چاہیے، معصوم سے معرفت ہونی چاہیے، جو معصوم حیوان کی ضمانت لینے کو تیار ہے، کوئی انسان کردار پیش کرے، خدا اس انسان کی ضمانت کیوں نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل
دیکھیے ان مجالس کا، اصال ثواب کی خصوصاً مجالس کا تو اصل مقصد یہ ہم سوچنے پر مجبور، ہمیں سوچنا ضرور چاہیے سیرت معصوم کو پڑھتے ہوئے۔ اس نے کہا کیسے ممکن ہے ایک حیوان کی آپ ضمانت لے رہے ہیں، کبھی حیوان بھی سنتے؟ معصوم نے فرمایا اگر یہ پلٹ کر نہ آئے تو میں خود کو تیری قید میں دینے کو تیار ہوں، میں خود کو، تو مجھے قید کر لینا اگر یہ پلٹ کرنا۔ حیران رہ گیا کہ حیوان پلٹ کر آئے گا، چلا گیا، پھر پلٹ کر بھی آیا۔ جب پلٹ کر آیا وہ شخص حیران رہ گیا، اجمی تھا، امام کی معرفت نہیں تھی، مگر جب وہ حیوان پلٹ کر آیا پھر اسے پتہ چلا میرے سامنے کھڑی ہوئی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ جو ایک حیوان کی ضمانت لینا یہی ایک تعجب خیز بات تھی، اور پھر اس حیوان کے بھی کیا کہنے جو ان کی دی ضمانت پر پلٹ کر آ گیا۔ فوراً قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا سرکار میں آپ کو پہچانا نہیں۔ امام نے تعارف فرمایا یبن رسول اللہ، فوراً ہی امام کے قدموں میں گر گیا اور ایمان لے آیا معصوم کی ذات پر۔ عزیز اب ایک جملہ عرض کروں، معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصومین، بلکہ اس میں پوری سیرت معصومین ہے، چاہے مولا موسیٰ کاظم کی ہو، امام حسن عسکری کی ہو، مولا رضا کی ہو، مولا تقی نقی کی ہو، مولا زین العابدین کی ہو۔ یہ وہ معصوم ہیں جو خود کو ظاہری قید میں دے کر لوگوں کو جہالت کی قید سے آزاد کروا لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یہ ہیں آل محمد، یہ ہے سیرت آل محمد، خود کو ظاہری قید میں دیتے ہیں، دنیا کو شیطان کی قید سے آزاد کروا دیتے ہیں۔ خود کے جسموں کو ظاہری قید میں دیتے ہیں مگر لوگوں کو روحانی قیدوں سے چھڑا لیتے ہیں۔ عزیز اب ایک جملہ ویسے بھی عرض کر دوں کہ وہ کیا جانے، ٹھیک ہے پلٹ کر آنے والا حیوان تھا مگر وہ بھی اتنا جانتا تھا کہ معصوم بلا رہے، اور اگر اتنا پتا ہونا چاہیے بلایا کس نے ہے، چاہے حیوان ہی کیوں نہ ہو لازمی پلٹ کر آ جاتے ہیں۔ تو خدا جانے وہ کیا ہوں گے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ عزیزان محترم، معصوم امام رضا علیہ السلام کی اگر سیرت کے حوالے سے آپ دیکھیں، میں نے ہمیشہ سیرت کی مجالس میں بھی آپ سے یہی عرض کیا ہے کہ ہر معصوم کے اصل کمال کو سمجھنے کے لیے ان حالات کو پڑھنا بہت لازمی ہے جن میں وہ معصوم آئے۔ آپ کمال یہ دیکھیں، ہر معصوم کی سیرت میں آپ کو تفاوت محسوس ہوگا، یعنی ڈیفرنس نظر آئے گا، فرق نظر آئے گا۔ امام رضا کی سیرت بھی انتہائی ہماگیر قسم کی سیرت ہے، انتہائی مختلف واقعات اور مختلف انداز کے واقعات۔ یہ اور بات ہے ہر امام کے دور میں حالات بدلتے ہیں، ہر امام ان حالات کے مطابق اپنے کردار کا اظہار کرتا ہے، مگر آخر میں حالات جیسے بھی ہوں کردار ایک ہی سرکار مصطفیٰ کا نظر آتا ہے۔ کلنا محمد کی تشریح نظر میں آتی ہے، چاہے کسی قسم کا انداز۔ امام کا واسطہ کس سے ہے؟ جسے کہا گیا معاویہ بنو عباس، مامون رشید عباسی۔ مامون میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوگا، لازمی امام تقی کے حوالے سے مجالس میں بھی، مامون تمام خلفاء کی تاریخ میں اگر آپ تاریخ الخلفاء کو اٹھا کر پڑھیں، شاطر ترین خلیفہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو چند ایک انتہائی شاطر ہوئے ہیں، اس کو کہہ تو دیا معاویہ بنو عباس، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کے شاطر پن کو دیکھا جائے تو شاید معاویہ بھی اس کا شاگردی ہو جاتا، یعنی اس حد تک وہ شاطر۔ ابتدائی خلفاء نے اسلام کا جو ظاہری ڈسپلن تھا کوشش کی اسے وائلیٹ نہ کیا جائے، یعنی محل نہیں کھڑے کیے، کنیزیں کے جھرمٹ نہیں لگائے، مسجد میں بیٹھ کر فیصلے کیے جاتے تھے، نمازیں خود وقت کا خلیفہ لیڈ کرتا تھا۔ آغاز خلافت میں بیعت نہیں ایسے ہوئے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور کوئی محل سرا نہیں بنائے گئے، کوئی بہت زیادہ فوج اپنے ارد گرد کھڑی نہیں کی گئی، دربان بہت سارے کھڑے نہیں کیے گئے، کیونکہ رسول کی قربت کا زمانہ تھا، لہٰذا وہ تبدیلیاں ایک دم واقعہ نہیں ہیں۔ مگر چوتھی ظاہری خلافت کے بعد جو اسلام میں تبدیلیاں اسلامی خلافت میں قائم، خلافت کے بعد میں، ان میں سے پھر کنیزیں بھی بے تحاشا اور شراب و کباب کی محفلیں بھی برپا ہوئیں، کعبہ کی چھت پر بیٹھ کر معاذ اللہ شراب بھی پی گئی، قرآن کو تیروں سے، قرآن کو سامنے آویزاں کر کے اس پہ تیر بارانی بھی کی گئی، یہ تمام کام ہو۔ مگر جیسے ہی دور مامون آتا ایک مرتبہ چیزیں دوبارہ ریورس ہوتی ہیں، وہی ظاہری دینداری لائی جاتی ہے، خلیفہ آگے بڑھ کے نمازیں لیڈ کرتا ہے، شراب پر پابندی لگتی ہے، علماء کو دربار میں اکٹھا کیا جاتا ہے، علمی گفتگو شروع ہوتی ہے، علمی مناظر منعقد ہوتے ہیں، بظاہر اسلامی ماحول ہے، اور ایسے میں توجہ یہی ہے پبلک کی کہ یہ جو شخصیت ہے یقیناً یہ اسلام سے بڑی رغبت رکھتے، مگر اگر
اس کے دور رس نتائج دیکھیں تو میں آپ سے عرض کروں، ایک مجلس کے اندر اسے بیان کرنا بھی ناممکن ہے، کہ آج اسلام میں زیادہ تر جو فقہی مسائل تمام مسالک کے اندر موجود ہیں، اس کی ابتدا کرنے والا خلیفہ مامون رشید، جس نے اسلام کو ظاہری طور پہ انعقاد کیا، روحانی طور پہ اسے قتل کیا، وہ مامون رشید عباسی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے اگر جدید دور میں کوئی اسے تھوڑا سا ریپریزنٹ کرے گا تو وہ ضیاء الحق ملعون اسے ریپریزنٹ کرے گا، جو ظاہراً اسلام کا لیبل استعمال کرے مگر نیچے دین کو اصلاً برباد کرے۔ عزیز کمال یہ دیکھیے کہ مامون رشید، اب آج بھی اگر جس بڑے عباسی خلیفہ کی بڑی تعریفیں آپ کو کتابوں میں ملیں گی وہ مامون رشید ہے۔ ایون کورس کی کتابوں میں بڑے علم پسند تھے، بڑے با کمال تھے۔ اسی پہ علامہ ذیشان جوادی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا اتنی جو کتابیں لکھتے ہو بنی عباس کی شان میں، اتنے علم پرور تھے، اتنے بہترین تھے، کہاں فنا ہو گئی، کسی کی قبر کا کوئی نشان ہی لے آؤ۔ اور فرماتے ہیں جنہیں شہید کیا، جنہیں گھروں سے نکالا، جنہیں بے راہ کیا، جنہیں ان کی منزل سے ہٹایا، دیکھو ان کے کتنے شاندار روزے کھڑے ہوئے۔ کمال یہ دیکھیے جس کو مدینے میں رہنے دیا آج اس کا روزہ نہیں ہے، جس کو امام حسین سے لے کر نیچے تک جس کو نکالا امام حسن عسکری تک اس کا عظیم الشان روزہ کھڑا ہوا۔ فرماتے ہیں کمال یہ دیکھ لو، یہاں درود پڑھنے والے ہیں، یہاں زیارت پہ جانے والے ہیں، یہاں زائرین ہیں، یہاں درود و سلام ہیں، وہ اتنے عظیم تھے کہاں چلے گئے؟ فرماتے ہیں ظاہر میں ہی دیکھ کے دنیا فیصلہ کرے کون زندہ ہیں کون مر گئے۔ اور فرماتے ہیں اتنی جو کتابیں لکھتے ہو بنی عباس کے علمی کارنامے، بنی عباس کے فلاں کارنامے، فرماتے ہیں ایک کتاب چھاپنے سے کم خرچ آتا ہے اگر ایک ڈھیری بنا کر کسی کی قبر قرار دے دی جائے، تو کم از کم اتنی زحمت کر لو کہ ایک آدھ کتاب بچا کر تو قبر بنا لو، مگر خود ہی اس کا نتیجہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کیسے ممکن ہے کوئی کیسے اس کے نشان پیدا کرے جنہیں خدا ہی بے نشان کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد جلفر۔ اس کی جو چالاکی تھی آپ اس سے اندازہ کیجئے، یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ شاطر خلیفہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ آل محمد کے حوالے سے اس نے ایک ایسا کام کیا جو کبھی بھی کسی خلیفہ نے نہیں کیا، یعنی جب سے سلسلہ امامت، سلسلہ خلافت کو پبلک نے کریٹ کیا، سلسلہ امامت خدا کا بنایا تھا، ایسا کسی امام کے ساتھ سلوک نہیں کیا گیا جو مامون عباسی نے کیا۔ اس نے ایک بڑی حیران کن سٹیپ لیا، اس نے وقت کے امام معصوم کو بلا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، اپنا ولی عہد قرار دی۔ ولی عہد کا مطلب کہ جب یہ خود مر جائے گا تو جو خلافت کا منصب ہے وہ امام رضا کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اب یہ ایک ایسا عمل ہے جو بڑا ہی تعجب خیز، کسی خلیفہ نے یہ نہیں کیا۔ پہلے خلیفہ سے لے کر جب تک 11ویں معصوم کی ظاہری حیات تک، 12ویں معصوم جب تک ظاہر میں رہے، تب تک کسی نے یہ کام نہیں کیا کہ وقت کے امام کو لا کر کسی نے اپنے ساتھ بٹھایا۔ یہ کام اس نے کیا اور بڑا ہی تعجب خیز تھا، اور یہ ایک ایسا سلوک تھا جو کسی امام کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ مگر اس میں اگر غور کیجئے تو ایک ہی کام سے اس نے کتنے بڑے بڑے مقاصد حاصل کیے، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کتنا شاطر خلیفہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہمیشہ ائمہ اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا، ہمیشہ ان کے ساتھ ایک نزاع کی کیفیت رہی ہے، ایک اختلاف کی کیفیت رہی ہے۔ اس نے کبھی بھی خلفاء کو عزت نہیں دی، فائدہ نہیں دیا، بلکہ میں اسے مجلسانہ رنگ میں یوں بیان کروں، اس نے دیکھ لیا کہ یہ وہ ہستیاں اگر ان سے جنگ کرو تو یہ یزید بنا دیتے ہیں، اور اگر منافقت کے ساتھ صلح کرو تو معاویہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی دونوں طریقے ممکن نہیں ہیں، نہ منافقت کے ساتھ ساتھ رکھا جا سکتا ہے، صلح کی جا سکتی ہے، پھر مارے جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کے اوپر آ جائیں، قتل کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ یزید بن کے پھر مستحق لعنت۔ اس نے جو کام کیا وہ یزید اور اس کے باپ سے بھی اعلیٰ ذہنیت کا شاہکار۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب یہی زیادہ اچھا ہے کہ بیٹی دو اپنا داماد ہی بنا لو۔ یعنی یہ اس سے بھی اچھا فارمولا تھا، کیونکہ عالم اسلام میں اتنے بھولے ذہن موجود تھے کہ جو معصوم کا سسر ہونا بھی استحقاق خلافت تصور کرتے ہیں۔ لہٰذا اس نے کیا کام کیا؟ اس نے عجیب کام کیا، ایک تو لا کر اپنا داماد بنایا، اپنا ولی عہد کرا۔ ولی عہد کیوں کرا دیا؟ اب یہ وہ ایک چال تھی جس سے اس نے نہ صرف اس وقت کے اہل سنت، اہل تشیع، یہ وہ بدبخت ہے جس نے کسی مکتب کو اس کا صحیح مقام نہیں دیا۔ یعنی بے شک کہ وہ شیعہ نہ تھا، جو وہ بھی اس کی اس حرکت کی وجہ سے کنفلکٹ پیدا ہوا نظریات میں کہ شاید وہ شیعہ تھا، کیونکہ کمال یہ دیکھیے اتنا شاطر تھا اور
علماء سے بحث و مباحثہ کر کے اتنا طاق ہو گیا تھا مناظرے میں کہ جس سائیڈ سے بیٹھ کر چاہتا تھا مناظرہ کرتا تھا اور کامیاب ہو جاتا تھا۔ مامون عباسی قاتل ہے امام رضا کا، مگر تاریخ میں آپ کی مکتب کی کتابوں میں لکھا ہے مولا امیر المومنین کی ولایت پہ مناظرہ کرتا تھا اور جیت بھی جاتا تھا۔ اللہ اکبر، آپ نے غور فرمایا، ولایت علی ابن ابی طالب پر مناظرہ کر کے بھی فتح حاصل کر لیتا تھا، اور کیا ہے قاتل امام علی ابن موسیٰ رضا۔ کم از کم اتنا پتہ چل گیا جو بڑے جوش جذبے سے ولایت علی منواتے ہوئے نظر آئیں، لازمی نہیں ہے وہ واقعی دل سے علی ابن ابی طالب کا ماننے والا۔ مومن کو طاق ہونا چاہیے، کبھی کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا، ہر ولایت علی منوانے والا نیک نیتی سے نہیں منوا رہا عزیز، یعنی اس حد تک یہ شاطر انسان تھا، اور دوسری طرف قاتل معصوم بھی۔ یہ کام کر کے اس نے بہت سارے فوائد حاصل کیے۔ ایک آپ جانتے ہیں کہ ہارون رشید کے یہ دونوں بیٹے مامون اور امین، ان دونوں میں خلافت بانٹی تھی اور جنگ ہوئی تھی آپس میں۔ اس کی وجہ کہ امین کی ماں عربی تھی جبکہ اس مامون کی ماں اجمی ایرانی تھی۔ ایک کانفلکٹ تھا، تمام اجمیوں نے مامون کا ساتھ دیا جنگ میں، تمام عربی مسلمانوں نے امین کا ساتھ دیا۔ چونکہ اسے قتل کر کے اوپر آیا، اور جو بنو عباس کا سارا گھرانہ تھا وہ عربی النسل تھا، جناب عبداللہ ابن عباس کی نسل ہے، رسول کے چچا جناب عباس کی، مولا علی اور رسول کے کزن عبداللہ ابن عباس کی اولاد، یہ سب عربی تھے۔ یہ اجمی ماں سے تھا، اس لیے اس کی سپورٹ نہیں کی تھی عربیوں نے، اور اس کے اس خاندان کے تمام عرب حصے نے۔ اس نے امام رضا کو ساتھ بٹھا کر اول تو انہیں سامنے کھڑا کر لیا کہ دیکھو اگر تم میرے خلاف جاؤ گے نا اور اب میری حکومت تسلیم نہیں کرو گے تو اب بنی عباس سے حکومت گئی اور یہ اہل بیت کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ دوسری طرف جتنے شیعہ کھڑے ہو رہے تھے وہ امام زادے ائمہ کے وہ کزن جو بغاوتیں کر رہے تھے مختلف قسم کی، جس میں اور پیچھے ہوئی بھی جناب زید شہید، جناب یحییٰ بن زید، عبداللہ افتہ کے بیٹے محمد نفس زکیہ، جتنے آل محمد کے افراد جن کے ارد گرد شیعہ اکٹھے ہو کے خروج کر رہے تھے، ان سب کو بھی اس نے اس ایک حربے سے مطمئن کر دیا کہ دیکھو اب مجھ سے جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ حکومت تو اب جا ہی تمہارے سردار کے پاس رہی، جو اہل بیت کی سب سے معزز شخصیت ہے، حکومت تو جا ہی اس کے پاس رہی ہے، لہٰذا میرے سے لڑنے کی تو کوئی سینس ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک ہی کام کر کے اس نے دونوں سائیڈز کو کس انداز میں، ایک کو تھریٹ کیا کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھ سے اختلاف کرو گے تو گئی آل محمد میں خلاف، اور دوسروں کو مطمئن کر دیا کہ دیکھو مجھ سے تو پرابلم میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جا ہی آل محمد میں رہی۔ پھر اب جو اس وقت کے اہل سنت ہیں انہوں نے تو کنفیوز ہونا ہی ہے، کیونکہ اب امامت اٹھا کر تو شیعوں کے امام کو خلافت دی جا رہی ہے، اور خود اہل تشیع کے ساتھ کیا کیا، اہل تشیع تو انہیں امام معصوم مانتے ہیں، اور امام معصوم وارث صرف امام معصوم کا ہی ہو سکتا، یہ تو تصور میں نہیں آیا جا سکتا۔ اگر آپ یہ تصور کریں گے امام کسی کے ولی عہد بن گئے تو جس کے ولی عہد بنے وہ تو خود بخود جائز ہو گیا، تو وہ عقیدہ امامت کہاں گیا؟ لہٰذا ایک ہی حربے سے اس نے، اور ایسا نہیں ہے کہ مومنین کے اس وقت کے ذہن خراب نہیں ہوئے، تاریخ میں لکھا ہے بالکل کنفیوز ہوئے۔ مامون کے حوالے سے آج تک یہ بحث موجود ہے کہ واقعی وہ شیعہ تھا کہ نہیں تھا، کیونکہ وہ تفضیلی اہل سنت ضرور تھا، وہ مولا علی کو دیگر خلفاء پہ فضیلت دیتا تھا۔ ہمارے یہاں بھی پاکستان ہندوستان میں بہت سارے تفضیلی اہل سنت موجود ہیں، یعنی وہ جو ربط خلافت کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ جو پہلے خلیفہ ہوئے، دوسرے تیسرے چوتھے مولا امیر، مگر وہ جب فضیلت کی بات آئے تو وہ مانتے ہیں کہ مولا علی فضیلت میں دیگر سے، اہل سنت ہوتے ہوئے بھی فضیلت میں مولا علی کو بڑھ کے سمجھتے ہیں، انہیں تفضیلی کہتے ہیں، لہٰذا تفضیلی اس کو سمجھا جائے۔ مگر بہت سے ایسے نظریات ہیں جن میں وہ اتفاق، اس نے بظاہر یہی شو کیا کہ میں اتفاق کرتا ہوں مکتب تشیع، لہٰذا آج تک یہ کانفلکٹ۔ پھر امام کو اپنا ولی عہد بنا کے بظاہر بڑی اچھی بات ہے کہ امام کو تخت پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا، مگر کیا کیا؟ وہ جانتا تھا ساری دنیا جا جا کے ان کے در پہ انہیں مل رہی ہے، لہٰذا امام کو سونے کے پنجرے میں بٹھا لیا، اپنے ساتھ بٹھا کے خود ہی ریپریزنٹیٹو بن گئے معصوم کے۔ اب کیا معصوم کی طرف سے بیان جاری کرنا ہے وہ حکومت کرے گی، جسے آ کر معصوم سے ملنا ہے بیچ میں وسیلہ حکومت کا ہوگا۔ اب دوسری طرف مولا رضا کی کیا کیفیت ہے؟ کیا امام واقعی اس بدبخت کے ولی عہد بن گئے؟ کیونکہ ولی عہد بننے کا مطلب ہے اسے جائز قرار دینا۔ اور یہ دیکھیے مولا امیر کے بعد کوئی معصوم تخت پر جا کر نہیں بیٹھا کسی حکمران کے ساتھ۔ دربار میں مولا امیر کے بعد امام حسن گئے، کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں جب مدینے معاویہ ابن ابو سفیان آیا اس وقت امام کو طلب کیا، امام آ کے اس کے ساتھ بیٹھے، اس نے کچھ مشورے بھی کیے، اس نے کچھ باتیں بھی، امام گئے۔ امام کے بعد مولا حسین کبھی نہیں، مولا زین العابدین کبھی نہیں بیٹھے، مولا باقر کبھی نہیں بیٹھے، مولا جعفر صادق کبھی نہیں بیٹھے، مولا موسیٰ کاظم کبھی نہیں بیٹھے۔
مولا امیر کے بعد اگر کوئی واقعی آ کر حکمران کے ساتھ بیٹھا تو وہ مولا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام. اور یہی وجہ ہے کہ جب معصوم سے پوچھا گیا تو آپ نے حکمران کے ساتھ بیٹھنے کو مولا علی سے ہی نسبت دی. آپ نے فرمایا میں اسی طرح بیٹھ رہا ہوں جیسے میرے جد مولا امیر بیٹھتا تھا. استدلال کیا گیا مولا یہ کہ وجہ جابر اور ظالم کے ساتھ آپ بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا تم نے یوسف کو نہیں پڑھا, قرآن نہیں تم نے پڑھا, یوسف نے تو مانگ کے حکومت لی تھی, میں تو مجبور ہو کر ساتھ بیٹھ رہا ہوں, مگر بیٹھ ویسے رہا ہوں جیسے میرے جد علی بیٹھے تھے. یعنی مقصد کیا ہے؟ آپ نے حکمران کو واضح فرما دیا. آپ نے فرمایا مشورہ تو ضرور دوں گا, جب تم مجھ سے کوئی پوچھے گا, مشکل میں آئے گا, پوچھے گا, میں مشورہ دوں گا, مگر یاد رکھ میں کار خلافت میں حصہ نہیں لوں گا, میں کار خلافت میں حصہ نہیں لوں گا. اور دیکھیے یہی وجہ ہے, اب یہ اس ایک نقطے کو آج کی تاریخ میں سمجھنا بھی لازمی ہے. مولا امیر کس انداز میں ساتھ میں بیٹھے, کیا معاذ اللہ اس کو قبول خلافت کہیں گے؟ نہیں. اگر تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو مولا کا بیٹھنے نے مولا کو فائدہ نہیں دیا, وقت کی حکومت کو فائدہ دیا. مولا کی یہ روش تھی آپس کے مسئلے کو آپس میں رکھا جائے, ہمیشہ وہاں مدد کی جب بات اسلام پر آ جائے. جب کبھی مسئلہ اسلام پر آیا یا مرکز اسلام پر آیا اس وقت مولا امیر نے حتی الامکان کوشش کی. کیوں؟ کیونکہ اسلام کو پہنچنے والا نقصان خلیفہ کا نقصان نہیں تھا, وہ اصل مالک کا نقصان تھا, اور اصل مالک محمد کے بعد آل محمد. لہٰذا بیسکلی امام کسی کے ساتھ جا کر نہیں بیٹھے, مولا اسلام کے ساتھ بیٹھے. یہی وجہ ہے مولا کے دور میں یہودی نے طنز کیا, جیسی خلافت کا مسئلہ ختم ہوا اور جھگڑا پڑا تو اس نے کہا مسلمانوں ابھی تو تمہارے قبر کی, نبی کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی اور تم آپس میں جھگڑا کرنے لگے. اب دیکھا جائے یہ بیان کس کے حق میں جاتا ہے؟ یہ بیان تو مولا امیر کے حق میں جاتا ہے جن کا حق چھینا گیا ہے. مگر جب وہ اس نے مدینے کے بازار میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کو شرمندہ کیا, سب سے پہلا جواب مولا امیر نے دیا. مولا نے فرمایا کم از کم آپ تو بات ہی نہ کیجئے, کیونکہ آپ تو وہ ہیں ابھی اپنے نبی کے ساتھ دریا پار کیا تھا جناب موسیٰ کے ساتھ, ابھی آپ کے پاؤں کی مٹی بھی نہیں سوکھی تھی تو جھگڑا کرنے لگے, ہمارے نبی تو پھر دنیا سے گزر گئے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی اندازہ کیجئے جس علی کا حق مارا گیا ہے, مگر چونکہ بات کرنے والا ایز اے ہول تمام مسلمانوں پر بات کر. یہی وجہ ہے مولا رضا کے دور میں جاسلیک, اس نے عیسائی تھا, بہت بڑا عیسائی عالم تھا, اس نے مسلمانوں کو ایک سمپل سا سوال کر کے پھنسا لیا. اس نے کہا مسلمانوں کیا خیال ہے, منطق سے جواب دینا, تمہاری فکریں اور عقلیں کیا کہتی ہیں؟ ایک شخصیت اختلافی ہو, ڈسپیوٹڈ شخصیت, پرسنالٹی ہو, ایک پرسنالٹی اور شخصیت ایسی ہو جس پر اتفاق ہو, تو کس کی طرف جاننا چاہیے, کس کی طرف جانا چاہیے؟ تمام مسلمانوں نے کہا سیدھی سی بات ہے, جس پہ اختلاف ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے, جس پہ اتفاق ہے اسے تسلیم کر لینا چاہیے. اس نے کہا بس پھر فیصلہ ہو گیا, تمہارا نبی وہ ہے جسے صرف تم مانتے ہو, عیسیٰ وہ ہے جسے ہم بھی مانتے ہیں اور تم بھی مانتے ہو, تو آؤ ڈسپیوٹڈ کو چھوڑ دیتے ہیں, جس پر اتفاق ہے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. عقلی طور پہ تو بات ٹھیک ہے نا جی, منطق تو یہی کہتی ہے جس پہ اختلاف ہے اسے چھوڑ دیا جائے, جس پہ اتفاق ہے چلو سارے اس پہ اکٹھے ہو جائیں. معصوم کو پتا چلا, امام نے فرمایا اس میں گھبرانے کی بات ہی کوئی نہیں ہے. معصوم نے اسے سب کے سامنے مخاطب بنا لیا. امام نے فرمایا آپ نے بجا فرمایا, بالکل ایسے ہی ہے, جس پر اختلاف ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے, جس پر اتفاق ہے اسے مان لینا چاہیے. مگر آپ کا اور ہمارا اتفاق عیسیٰ عبداللہ پر نہیں ہے, عیسیٰ ابن اللہ پر نہیں ہے. آپ کا اور ہمارا اتفاق اس عیسیٰ پہ ہے جو ہمارے نبی کے آنے کی بشارت دیتا ہے, کسی ایسے عیسیٰ پر نہیں ہے جو خدا کا بیٹا ہے, بلکہ اس عیسیٰ پہ ہے جس نے ہمارے نبی کے آنے کی بشارت دی. تو عزیز کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا جب اسلام پر بات آ جائے یا دشمن کا مقصد ہدف ہو اسلام بنانا, تو سیرت معصومین کا تقاضا ہے اس وقت فرقہ وارانہ ذہنیت نہ رکھی جائے. توجہ فرما رہے ہیں انسان محترم؟ اس کا مطلب جب بھی اسلام پر بات آئے گی تو ائمہ کی پالیسی یہ ہے کہ اس وقت اتحاد بین المسلمین یہ ائمہ کے حق میں زیادتی نہیں ہے, یہ سیرت ائمہ اطہار کا تقاضا ہے. اس وقت جو فرقہ وارانہ سوچ اپنائے کم از کم وہ اپنی طرف سے ڈیسائیڈ کر رہا ہے, وہ معصومین کی سیرت پر نہیں چل رہا. جب بھی بات اسلام پر آئے گی تو اس وقت تمام اسلام کے ساتھ چلا جائے گا. یہی وجہ ہے. اور اندازہ کیجئے کہ اس ایک مامون نے اس ایک عمل سے کتنا فائدہ اٹھایا, مگر ولی عہد بنانا اس نے بھی نہیں تھا,
مگر اس سے اس نے کتنے مقصد حاصل کیے. مگر کمال یہ دیکھیے کہ معصوم نے اس ایک مختصر سے دور کے اندر ہی جو دربار میں گزارا، امام کو وہ وقت ملا. اگر مدینے میں رہتے تو اتنے لوگوں تک اپروچ نہ کر سکتے. اب ایک حکمران کی پلاننگ تھی، ایک خدا کی ذات کی پلاننگ تھی. کمال یہ دیکھیے اگر ان معصومین کو دیکھیں، اور میں ہمیشہ سیرت کی مجالس میں آپ سے کہتا ہوں، اگر خدا کا تقاضا پہلے 3-4 ائمہ سے پورا ہو جاتا تو نوبت 12 ائمہ تک نہ آتی. اگر 12 معصومین خدا نے بنائے نا، 12 امام، تو اس کا مطلب ہے مشیت الہی کے تقاضے پورے نہیں ہوتے جب تک ائمہ کی تعداد 12 نہ ہو. تو پھر ہمارے شیعہ ہونے کے تقاضے کیسے پورے ہو جائیں گے جبکہ 12 کے 12 کو پہچانا نہ جائے. عزیز یہ کمال دیکھیے امام کے. اب وقت نہیں ہے، اگر آپ امام کے متعلق کتابیں اٹھا کر پڑھیں، خصوصاً عیون و اخبار الرضا شیخ صدوق نے لکھی دیگر کتابیں، اس دور میں جب اتنے جہاد تو کر لیے، جا کے فتوحات تو حاصل کر لی، وہ یونانی بھی آ کے مسلمان کر لیے، تلواروں سے جا کے ایرانی بھی. اب یہ تمام ایرانی، یہ تمام یونانی تہذیبیں اسلام سے انتہائی قدیم کی تہذیبیں، انتہائی تہذیبی یافتہ لوگ تھے، انتہائی پڑھے لکھے لوگ تھے. مگر جنہوں نے جا کر ان پر چڑھائی کی اور فتح حاصل کی، اتفاقاً وہ اپنا مذہب کو خود بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے. لہٰذا جنہیں فتح کیا گیا وہ صرف جسم تھے، فکریں نہیں تھیں. لہٰذا جب وہ اپنی اپنی فکر لے کر اسلام کے مرکز کی طرف آئے، تب ایسی ایسی خطرناک بحثیں اسلام میں چھڑیں جو آج تک جاری و ساری ہیں. خلق قرآن کے متعلق، خدا کی تجسیم سے متعلق، قضاء و قدر کے متعلق، جبر و اختیار کے متعلق، یہ تمام نور و بشر کے متعلق، یہ جتنی بحثیں آج بھی جن کے اوپر مناظرے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کا سر پھاڑا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو کافر عالم اسلام میں قرار دیا جا رہا ہے، یہ سب اس دور کی پیداوار ہے. اور اس وقت کے حکمرانوں نے اس تمام بحثوں کو اور مناظروں کو اپریشیٹ کیا. اچھی بات ہے، اسی میں سارے کھپے رہیں تاکہ ہماری حکومت سکون سے چلتی رہے. لہٰذا جان بوجھ کے اپریشیٹ کیا کہ اس قسم کی بحثیں اور نظر، کیونکہ انہیں غرض اسلام کی صحت سے نہیں، اپنی حکومت کی صحت سے تھے. اور لہٰذا وہ تو ہوتے گئے. اب فکریں تو مسلمان ہوئی نہیں تھی. میں نے عرض کیا کیونکہ جو گئے تھے وہ صرف تلواریں چلانی جانتے تھے، جبکہ اسلام ایسے کسی جہاد کا قائل بھی نہیں ہے کہ جس میں آپ کے پاس صرف فن ہو تو لڑنے کا ہی فن ہو. اسلام ایسی کسی انسان کو مجاہد تسلیم بھی نہیں کرتا. یہ ان جہادوں کا ہی صدقہ ہے کہ آج نام کے طالبان ہیں، قلم چلانے کی تمیز نہیں، صرف گن چلانی آتی ہے، نام طالبان ہے. عزیز کمال یہ ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے، مجاہد کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے، اگر میدان کارزار ہو تو اسد اللہ بن جائے، اور اگر ممبر آئے تو لسان اللہ بن جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اسلام ایسے کردار اپنانے کا پہلے پتہ ہو. یہی وجہ سرکار رسول خدا نے 13 سال مکہ کے ہیں، 10 سال مدینے کے، 13 سال کسی کو تلوار نہیں اٹھانے دی. کیوں؟ پہلے مذہب کو جانو، پہلے مذہب میں راسخ کیا، پھر جا کر تلوار مدینے میں ہاتھ میں دی. لہٰذا علم ہو تو بندوق ہاتھ میں اچھی لگتی ہے، نہیں تو صرف اور صرف جہالت ہوتی ہے جو کہ آج عالم اسلام میں پھیلی ہوئی ہے. تو عزیز ان معصومین نے کیا کیا؟ انہوں نے، یعنی اب وقت ختم ہو چکا ہے، عرض کروں اگر مختصر سے ایک جملے میں، ان ائمہ اطہار نے علم کی زلفکاروں سے علمی کربلائیں لڑی. یعنی کتنی ہی فکری کربلائیں ہیں جو ان ائمہ نے لڑی ہیں، جو کسی صورت بھی کربلا سے کم نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے وہ میدان ظاہر نہیں ہے، وہ علم کا میدان. اور اگر اس علم کے میدان میں ان ائمہ نے وہ کربلائیں نہ لڑی ہوتی تو آج اسلام نام کی چیز ہمارے درمیان موجود نہ ہوتی. خدا جانے مذہب کے نام کے اوپر پھر کیا، آج بھی آپ دیکھ لیں مذہب کے نام پہ کیا حشر ہے. سوچی اگر یہ ائمہ معصومین اس سینسٹیو دور میں جب نئی نئی فکریں عالم اسلام میں داخل ہو رہی تھی اور بدبخت حکمران صرف اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے ان تمام بحثوں کو خود حوصلہ افزائی کر رہے تھے، اگر یہ معصومین نہ گزرتے تو اسلام کا حشر کیا ہوتا. مگر ان ائمہ کا کمال ہے کہ ان معصومین نے اس وقت آگے بڑھ کر اسلام کی اس کشتی کو سہارا دیا اور علمی اور فکری سہارا دیا، جس کا صدقہ آج یہ ہے کہ آج اگر کوئی انسان تھوڑی سی جد و جہد کرے تو خدا اسے راہ حق دکھا دیتا. یہ کمال ہے ان ائمہ معصومین کا. عزیز بس ایک واقعہ سنا کر فضائل کا تاکہ تھوڑا باب آ جائے ختم کروں گا. ہمیں حکمران کی کوشش کیا تھی؟ جب یہ میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں تو لوگوں اور ان میں فاصلہ آ جائے. لہٰذا اس نے کوشش یہ کی کہ جب امام کو مدینے سے نکالا نا، کوشش کی امام اور لوگوں کا آپس میں تعلق نہ بن سکے.
ایسے غیر معروف راستوں سے لایا جائے کہ لوگوں کو ملنے کا موقع ہی نہ ملے معصوم سے. کربلا میں ہم جانتے ہیں بعد میں جو قافلہ لے کر چلے تھے، کوشش اسے یہ تھی کہ معروف راستوں سے لے کر جائیں، لوگ تماشا دیکھیں، لوگ حشر دیکھیں کہ ہم نے فتح کیسے پائی. جس علاقے سے خطرہ ہوتا تھا کہ یہاں پر لوگ آگے سے احتجاج کریں گے، اس راستے کو کاٹنے کی کوشش کی جاتی تھی. دیگر جتنے معصومین کو مدینے سے نکالا گیا نا، کوشش ہوئی ایسے راستوں سے لائیں کہ مسلمان زیادہ مل ہی نہ سکے. ہر جگہ یہ کوشش کامیاب رہی، مگر اب راستہ ایسا تھا کہ نیشا پور کو اوائڈ کرنا ممکن نہیں تھا. جب نیشا پور کا مقام آیا اور مسلمانوں کو پتہ چلا کہ فرزند رسول آ رہا، آپ کے سنے سنائے واقعات ہیں، یعنی ہزاروں محدث، تعداد جاتی ہے 70,000 تک، مختلف روایتیں ہیں، ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کر فرزند رسول کا استقبال کر رہے ہیں. سوچئے جب محدث کی تعداد اتنی بڑی ہوگی، اللہ جانے جنرل پبلک کا عالم کیا ہوگا. فرزند کیوں؟ کیونکہ اہل ایران نے نبی کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اور جن لوگوں نے جا کر ان کو مسلمان کیا ان کا نبی سے حلیہ تک نہیں ملتا تھا. لہٰذا ان کے لیے تو پہلی مرتبہ خانوادہ رسول سے کوئی شخصیت آ رہی، یعنی یوں کہہ لیجئے وہ پہلی مرتبہ اصل اسلام کو مجسم حالت میں دیکھنے جا رہے تھے. لہٰذا ایکسائٹمنٹ کا عالم کیا ہوگا کہ کتنی تڑپ تھی نبی کے بیٹے سے ملنے کی. ہاتھوں میں کاغذ قلم پہلے سے تیار ہیں کہ اگر نبی کا بیٹا ملے نا تو اس نبی کا ایک فرمان اس کے بیٹے کی زبان سے سنا، تاکہ انہیں بھی اطمینان رہے. انہوں نے سرکار رسول، اگر رسول اللہ نہیں تو کم از کم اپنے دور کے محمد سے کوئی حدیث ضرور سنی. جیسے امام تشریف لائے، سبھی کا ایک تقاضا تھا، مولا ہم زیادہ نہیں ڈسٹرب کریں گے، کوئی زیادہ نہیں، بس ایک حدیث اپنے جد کی سنا دیجیے. ایک حدیث آپ کی سنی سنائی حدیث ہے، حدیث سلسلہ تو ذہب، سونے کی کڑیوں سے بنی ہوئی حدیث. کمال یہ دیکھیے آپ کے ذہن میں وہ حدیث بھی ہوگی کہ معصوم نے کیا فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی. لا الہ الا اللہ میرا ایک قلعہ ہے، خدا نے فرمایا ہے میرا ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. ہر کسی کی طرف ایک حدیث سنا دیجئے، ایک حدیث سنا دیجئے، کوئی دوسرا تقاضا ہی نہیں ہے. عزیز میں اس کو اس طرح عرض کرتا ہوں، کوئی آپ کے پاس مجلس پڑھنے آئے، میری تو خیر حیثیت ہی کیا ہے، کوئی عالم دین تشریف لائیں مجلس پڑھنے کے لیے اور آپ سے تقاضا کریں، آپ آگے سے انہیں کہیں قبلہ مجلس تو ہم نے سننی نہیں، ہمیں تو آپ ایک جملہ فرما دیجئے، ہم تو صرف ایک بات سننا چاہتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی چاہے میرے لیول کا انتہائی چھوٹا سا حقیر طالب علم بھی ہوگا، کیا جب آپ آپشن ہی اتنی دیں گے ایک بات، تو کیا وہ کوئی عامیانہ بات کر کے چلا جائے گا؟ کیا وہ کوئی چھوٹی سی بات کر کے چلا جائے گا؟ یقیناً اگر آپ یہ چوائس مجھ جیسے حقیر طالب علم کو بھی دیں گے تو میری کوشش ہوگی کہ میرے احاطہ فکر میں جو کچھ ہے اس کا نچوڑ میں ایک جملے میں آپ کے آگے پیش کر دوں. نفسیاتی طور پہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر آپ مجھے یہ چوائس دیں گے جناب مجلس سننی نہیں ہے، ایک جملہ میرا یہ ذہن ہوگا، جو میرے ذہن میں اسلام کا نچوڑ ہے ایمان کا، میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. عزیز سوچئے یہ چوائس اسے دی جائے جو حامل علم لدنی ہو، جس کے احاطہ فکر میں اسلام سارا موجود ہو. یقیناً جو کچھ وہ فرمائے گا وہ پورے اسلام کا نچوڑ ہوگا. توجہ ہے جانے محترم؟ اور ایک جملہ عرض کر دوں کہ لطف آ جائے. کمال یہ دیکھیے 70,000 محدث، ہاتھوں میں کاغذ قلم، تقاضا ایک ہے، یا بنا رسول اللہ ایک حدیث رسول سنا دیجئے. ہم نے وہ منظر نہیں دیکھا مگر ہم اس منظر کا لطف ضرور لے سکتے ہیں. اس منظر نے بتایا مشیت الہی انتقام کیسے لیتی ہے. رسول نے فرمایا تھا ایک کاغذ قلم دے دو، کوئی دینے کو تیار نہیں تھا. آج 70,000 افراد کاغذ قلم لے کر نبی کے بیٹے سے فرما رہے ہیں ایک حدیث سنا دی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے جانے محترم؟ اور اگر آپ تھوڑا اسے حوصلہ افزائی کریں تو ایک جملہ اور عرض کر دوں، اگر سمجھ میں آئے تو پھر بولنا لازمی ہے، لطف آ جائے گا. اب ہی تو پتا چلے گا کیونکہ معاملہ ہے کلونا محمد کا، تو جب 8ویں محمد سے تقاضا کیا ہے اور ایک ہی بات کا، اب پتا چلے گا اگر پہلے محمد کو کاغذ قلم مل جاتا تو وہ کیا فرماتے. اب سمجھ میں آیا، فرمانا یہ تھا معصوم نے کہ اگر تمہیں میری آل گوارا نہیں ہے تو مجھے تمہارا لا الہ الا اللہ بھی گوارا نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد علی محمد وعجل. توجہ ہے جانے محترم؟
یہ فرمانا تھا معصوم، یہ رسول نے فرمانا تھا، کیونکہ دیکھیے معاملہ ہے کلنا محمد کا. یہی وجہ ہے، یہی نیشا پور میں ایک رات پہلے ایک شخص مسلمان، اس کی اپنی روایت ہے، محمد بن عیسیٰ اس کا نام تھا، وہ سو رہا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے علاقے کی مسجد میں سرکار رسول خدا موجود ہے، اور وہ بیٹھے، کھجور ان کے سامنے پڑا ہوا ہے، اور طبق میں سے کھجوریں اٹھا اٹھا کر لوگوں نے لائنیں بنا رکھی ہیں، ان کو دے رہے ہیں. بڑا حیران ہوا. نیشا پور کبھی پیغمبر گئے ہی نہیں، پیغمبر مکہ مدینہ طائف اس سے باہر سرکار رسول اللہ کبھی گئے ہی نہیں دنیا میں. نیشا پور کی مسجد میں رسول، بڑا تعجب کہ یہ میں نے کیسا خواب دیکھا. اگلے دن کہتا ہے میں اٹھ کے مسجد میں نماز پڑھنے گیا، دیکھا سامنے فرزند رسول بیٹھے. بے عین ہی وہی شان ہے جو ایک رات پہلے خواب میں رسول کی شان تھی. بے عین ہی اسی انداز میں بیٹھے، طبق پڑا ہے، کھجوریں اٹھا کر دے رہے ہیں. یہ بھی لائن میں لگ گیا. جیسی آگے جا کے ملی، جا کر ٹوٹل کی 18، پھر لائن میں لگ گیا. مومن تھا نا، اب ظاہری بات ہے تبرک ملے وہ بھی مولا سے تو بڑی بدقسمتی ہے، ایک ہی بار میں انسان راضی ہو. لہٰذا دوبارہ لائن میں لگ گیا، مولا کے پاس پہنچا، پھر مولا سے تقاضا کیا. مولا نے اس کا چہرہ دیکھ کر فرمایا کہ اگر ایک رات پہلے خواب میں میرے جد نے اور دی ہوتی تو میں بھی اور دے دیتا. توجہ ہے جانے محترم؟ تو جو خواب میں کلنا محمد ہیں وہ عمل میں کیا؟ 8ویں امام کی اس روایت نے بتایا پہلے رسول کو اگر کاغذ قلم مل جاتا سرکار رسول اللہ کو تو انہوں نے یہی فرمایا تھا، پورے دین کا نچوڑ ہی یہ دینا تھا زندگی کے آخر میں کہ لا الہ الا اللہ اسی کا قبول ہے جسے آل محمد گوارا. جسے آل محمد گوارا نہیں ہے اس کے کلمۃ لا الہ الا اللہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے. عزیزان محترم، کمال یہ ہے مقصد امامت کو سمجھا جائے، ان ائمہ اطہار کے کمال کو سمجھا جائے. یہی وجہ ہوتی ہے میری حد الامکان یہ کوشش رہتی ہے جب ان ائمہ سے متعلق کوئی دن ہو ساتھ میں کریم میں، ان معصومین کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے، ان کی عزت اور عظمت اور اہمیت کو سمجھنا چاہیے. کتنی مشقتیں اور محنتوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور کیوں آخر خدا نے یہ ائمہ کی تعداد 12 رکھی. اگر کربلا میں ہی دین کے سارے تقاضے پورے ہو گئے تھے تو بس تیسرے امام تک کافی تھا. اگر چوتھے امام تک ہو گئے تھے، 5ویں امام تک یا 6ٹھے امام صادق تک ہی سارا دین کامل نہیں. اگر تعداد 12 کی ہے اس کا مطلب ہے مشیت الہی جانتی تھی اس کے دین کا گزارا نہیں ہوتا. لہٰذا جب اس کے دین کا گزارا نہیں ہوتا تو انہیں جانے بغیر ہمارے ایمان کا بھی گزارا نہیں ہوتا. لازم ہے ان حضرات کو پڑھا جائے، انہیں سمجھا جائے، ان کی کاوشوں کو پرکھا جائے تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمیں اس دین کی کتنی قدر کرنی ہے. عزیز، چونکہ ایک شب کی نسبت سے جو نسبت ہے وہ شہادت معصوم کی، لہٰذا مصائب امام کی شہادت کے 2 جملے عرض کرنا چاہوں گا. کمال یہ ہے، میں نے بات کا آغاز وہاں سے کیا تھا، امام نے کسی اور امام نے اپنے زائرین کے لیے ایسی گارنٹی نہیں دی جیسے امام رضا نے دی. امام نے فرمایا تم میری زیارت پہ آئے ہو، میں تمہاری زیارت کو آؤں گا. کہاں کہاں آؤں گا؟ منکر نکیر کے سامنے آؤں گا، پل صراط پہ بھی آؤں گا، جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مومنین کو تھمایا جائے گا میں اس وقت بھی آؤں گا. کیا وجہ ہے عزیز؟ ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے، اگر آپ ایران جائیں تو آپ مولا حسین کے روزے پر جائیں نا، آپ مولا حسین کے روزے پر جائیں اور صرف مولا حسین کے روزے پر ڈائریکٹ چلے جائیں، زیارت کر کے باہر آ جائیں. مولا حسین اس زیارت کو قبول نہیں کرتا. امام حسین کی زیارت کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ پہلے جایا جائے عباس کے روزے پر، وہاں سے اجازت لے کر آئیں در حسین، پھر کیا در حسین سے پلٹ جائیں؟ نہیں، واپس جائیں عباس کے حرم، پھر ایک زیارت حسین مکمل ہوگی. یعنی جناب عباس کے پاس 2 مرتبہ جانا پڑے، آتے ہوئے بھی جاتے، پھر ایک زیارت کمپلیٹ ہوگی. آپ حج پر جائیں اور مدینے نہ جائیں. رسول خدا فرماتے ہیں کوئی حج پر جائے اور مدینہ میری زیارت پر نہ آئے اس نے میرا حق نہیں دیا. لازم ہے، یعنی بعض چیزوں سے مشروط ہیں. آپ جائیں مشہد زیارت کر کے پلٹ آئیں. امام رضا اس سے زیارت نہیں مانتے. کیوں؟ پہلے قم جائیں بہن کی زیارت کریں. اب سمجھ میں آتا ہے اس معصوم نے کیوں کسی معصوم نے گارنٹی نہیں دی اپنے زائرین کے لیے، کیونکہ اس معصوم کی زیارت کے لیے ایک بہن چلی تھی، وہ کبھی پہنچ ہی نہ سکی بھائی کی زیارت کو. لہٰذا اتنی حسرت تھی امام کو، امام جانتے تھے میری بہن مجھ سے نہیں مل پائی، لہٰذا اس کی زیارت کے صدقے میں ہر زائر کو گارنٹی دے دی جو مجھ تک پہنچ جائے گا میں اس کی زیارت پر آؤں. مگر پھر بھی میں کہتا ہوں مولا ٹھیک ہے آپ کی بہن زیارت پر نہیں آ پائیں، یقیناً عظیم مصیبت ہے، مگر جو بہن بھائی کے ساتھ تھی اس نے بھی کیا دیکھ لیا.
کم از کم بہن زیارت نہ کر پائی مگر اس نے آپ کو زہر ملتا ہوئے دیکھا نہیں، اس نے اس زہر کی شدت سے تڑپتے ہوئے دیکھا نہیں۔ سلام ہے اس مظلوم بہن پر کربلا میں جو 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو کٹتا دیکھتی رہی اور مسلمانوں کی غیرت کو جگاتی رہی۔ ظالمو حیا کرو، یہ فرزند رسول، جو بہن رو رو کر استغاثے کرتی رہی، یہ فرزند رسول ہے۔ عزیز، زہر ملا امام کو، مامون کے دربار سے پلٹے اس انداز میں، دو سے تین دانے امام نے صرف تناول کیے اور امام اٹھ پڑے۔ ابھی محفل میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی، اس نے کہا کیا بات ہے یہ بنا رسول اللہ، ابھی تو کوئی بات چیت، بیٹھیے اور تناول کیجئے، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بدبخت تو نے جہاں بھیجا ہے وہیں جا رہے ہیں۔ امام واپس پلٹے، چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ خواجہ ابو سلط، ان کی بھی زیارت ایران میں ہے، لازمی جائیے، امام کے صحابی ہیں۔ امام کو دیکھا، امام کا چہرہ بدل چکا ہے۔ مولا نے فرمایا میں حجرے میں جا رہا ہوں، اب مجھے کوئی وہاں نہ آئے، وہاں کوئی مجھے تنگ نہ کرے، ہاں مگر دیکھو میرا ایک بیٹا ضرور آئے گا، میرا ایک زائر ضرور آئے گا، ہاں میں جا رہا ہوں حجرے میں، کوئی اور وہاں نہ آئے۔ خواجہ ابو سلط کہتے ہیں میں حیران کہ دروازے بند ہیں، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اندر سے تڑپنے کی آواز آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس انتظار میں ہے باہر کے دروازے سے کوئی آئے گا، اندر کا دروازہ کھلتا ہے۔ فرماتے میں نے خوبصورت سے شہزادے کو کھڑے ہوئے دیکھا، مگر اس عالم میں کہ آنسو ہے کہ بہتے چلے جا رہے ہیں، بال ہیں کہ کھلے ہوئے ہیں، اور ایک تڑپ کا عالم ہے۔ رو کر فرمایا اے صحابی میرے بابا کے، میں نے اپنے بابا کو غسل دے دیا ہے، میرے بابا کا جنازہ تیار ہے، میں نماز پڑھ چکا ہوں، بلاؤ مسلمانوں کو کہ امام کا جنازہ اٹھایا جائے۔ خواجہ ابو سلط نے اعلان کیا، حکمران نے صرف اپنے بھرم رکھنے کے لیے خود شریک ہوا، بہترین انداز میں جنازہ اٹھایا گیا، بہترین انداز میں پھر تمام مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھی، بہترین روزہ بنایا گیا۔ آج بھی روزے کی شان باقی ہے، آج بھی کہلاتے ہیں غریب الغرباء، مگر ایک عظیم شان کی سرداری ہے۔ عزیز نیٹ پہ کلپ پڑا ہوا ہے، خدا کی قسم عجیب ہے، دل کاٹنے کے لیے کافی ہے۔ ایک ایرانی زائر جنت البقیع میں آتا ہے، وہ کلپ موجود ہے سوشل میڈیا پہ، وہ ایرانی زائر وہ جنت البقیع میں آیا، ایران سے آیا، مشہد کا رہنے والا، اور اس کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ وہ ان قبروں کی غربت دیکھ کر، وہ 4-5 معصومین کی قبروں کی غربت دیکھ کر امام رضا کو مخاطب کرتا ہے اور رو کر کہتا ہے مولا میں بچپن سے آپ کی زیارت یہ کہہ کر پڑھتا تھا السلام علیکہ یا غریب الغرباء، مگر مولا اب جب میں پلٹ کر آؤں گا نا تو مولا اب میں آپ کو کبھی غریب الغرباء نہیں کہوں گا، مولا غربت تو اسے کہتے ہیں روضہ رسول کے سائے میں بیٹی کی قبر پہ دھول اڑ رہی۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسعالم الذین ظلموا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار، تجھے واسطہ پنجتن پاک بارہ امام چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، رب کائنات ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ رب کائنات تجھے واسطہ ہے آل محمد کا کہ مرحوم کو جوار ائمہ اہل بیت میں جگہ عطا فرما، مرحوم سید علی حسن اکبری صاحب کے جتنے بھی گناہان صغیر و کبیرہ ہیں اپنی رحمت کے صدقے میں معاف فرما، ان کے درجات کو عالی فرما، عالم برزخ کی ان کی منازل کو آسان فرما، ان سمیت جتنے بھی مرحوم دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو جوار ائمہ اہل بیت میں جگہ عطا فرما۔ اس ذکر کے صدقے میں تمام مظلومین جہاں کی مدد فرما، تمام ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرما، مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت کی دولت عطا فرما۔ ہم سب کو سیرت آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور اپنے گھر پہ امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات ہماری اس تمام عبادت کو اور ہمارے تمام چھوٹے چھوٹے اعمال کو جو انتہائی حقیر انداز میں ہم سے برپا ہوتے ہیں، رب کائنات تو انہیں اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرما۔
رب کائنات ہماری آنے والی نسلوں کو حبدار آل محمد قرار فرما، انہیں مطیع محمد و آل محمد قرار فرما، ان سمیت ہم سب کو اس دنیا سے ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرما، ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرما، ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرما، ہم سب کو تمام مرحومین سمیت آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما۔ ماتم حسن